Across Pakistan, this is FM 100 and I'm your presenter Mahnul Qureshi. FM 100 रहबर में आपको अपडेट करेंगे regarding the current situation of relief activities in flood affected areas of Pakistan. हम आपको रिलीफ वर्कर्स के साथ कनेक्ट करवाते हैं, आपको बताते हैं कि आप अगर खुद कुछ करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं. हमें पूरे पाकिस्तान से रिलीफ वर्कर्स ज्वाइन करते हैं, लेकिन अभी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उन्होंने वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं. हमारे साथ अभी शामिल हैं प्रोग्राम में शाहिद जमील साहब, जो कि चेयरमैन हैं सकून के. सकून है जी स्पेशल चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्वे. ये क्या काम कर रहा है सैलाब ज़दगान के लिए, आइए उनसे जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब. जी वालेकुम सलाम जी. शाहिद साहब, अभी आप कहाँ पर मौजूद हैं? मैं अभी तो ओस्लो में हूँ, नॉर्वे. ठीक है. और ये पाकिस्तान में भी क्या एक्टिविटीज हो रही हैं सैलाब ज़दगान के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से? जी, सबसे पहले तो जी मैं FM 100 आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी एक्टिविटीज को सराहा और लोगों तक पहुँचाने का एक बड़ा मौसर जो जरिया है उसका आप रोल प्ले कर रहे हैं. तो हैव ह्यूज रिस्पेक्ट, माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त आप लोगों की वर्किंग है. थैंक यू. इससे मैं आपको बताऊं कि जैसा कि आपको पता है कि सैलाब की बहुत ज्यादा तबाहकारियां हुई हैं, तो हम लोगों ने भी जो है ना इसमें काम करने का जो है ना रजा किया और इसको अपनी टीम्स तक अपनी जो ड्रीम्स हैं वो मुंतकिल की कि किस तरह हम जो है ना वो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको किस तरह हम इस मुश्किल से रिलीफ जो है ना उनको हम दे सकते हैं. तो हमने जो है ना सबसे पहले तो हमने जो एक्टिविटीज की हैं, हमने फूड और नॉन फूड दोनों आइटम्स को हमने एपी के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में नौशहरा, अटक और उसके आबाई जो इलाका है वहाँ पर हमने इसको पहुंचाई तरसील. इसके अलावा हम लोग बीजी खां में एक हमने बड़ी अच्छी एक्टिविटीज की, वहाँ पर भी लोगों को हमने रिलीफ जो है ना पहुंचाई. और साथ में राजनपुर और उसके मतलब जो इलाके हैं वहाँ पर भी हमने जो है ना फूड और नॉन फूड आइटम जो है ना वहाँ तक पहुंचाए. राजनपुर हम आपको आपके व्यूअर के लिए इंटरेस्टिंग होगी ये बात. हम लोगों ने सियालकोट का जो टेंट मेन जो घंटा घर है वहाँ पर हमने कायदा एक स्टॉल लगाया चालियन ऑर्गेनाइजेशन के साथ और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के वॉलंटियर के साथ, और हमने तकरीबन 5 से 6 दिन वहाँ पे खड़े होकर जो है ना चीजें कलेक्ट की, उनको पैक किया, लेबलिंग की, बकायदा उनको ट्रक्स पे लोड किया, खुद अपनी जिम्मेदारी से. आपको पता है कि सियालकोट से बीजी खां या राजनपुर वो बड़ा लंबा रास्ता है. बिल्कुल. तो वहाँ तक हम पहुंचे, लोगों तक डायरेक्टली जो बिल्कुल बॉटम में लोग हैं उन तक हम जो है ना वो रिलीफ पहुंचाने में कामयाब हुए. तो मैं यहाँ पर ही नहीं रुके हम लोग अब जो हमारा जो नेक्स्ट फेज है उसमें जो है ना हम, क्योंकि हमारी जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ शहरों में जो है ना वो रहते हैं, तो उनको हमने जो है ना वो किया है, उनको एक्टिव किया है. तो जिनमें हम अब जो हम सेकंड फेज में काम करेंगे, अब हम सखर में हमने काम करने का सोचा है, खैरपुर, मीरपुर, कोयटा, बीजी खां, मुल्तान, खानेवाल, गुजरांवाला, सियालकोट, अटक, स्वापी और ये बहुत से नौशहरा, ये बहुत सारे इलाके हैं जिनको हम जो है ना वो कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं फेज 2 में. मैं आपके ऑडियंस के लिए एक और भी मैं बात बता दूं कि यहाँ नॉर्वे में हमने 2 दिन जो है ना यहाँ पे हमने स्टॉल लगाया 10 सितंबर और 11 सितंबर को. तो हमने यहाँ पर फिजिकली खड़े होकर चीजें कलेक्ट की. और आप के नाज़रीन के लिए ये भी मैं बताता चलूं कि यहाँ के लोगों में इतना जज्बा, इतना जोश था कि वो अपनी फूड आइटम, स्कूल बैग, घरों के जो अपने जो कपड़े हैं, जूते हैं, बहुत सारी चीजें जो है ना वो लेके आए. हम बल्कि ओवरलोड हो गए, आप ऐसा कह सकते हैं कि हमने वो सारी 2 दिन में पैकिंग की और उसको जो है ना हमने वो ट्रांसपोर्ट किया. तो ये ट्रांसपोर्ट जो है ना ये 20 मुख्तलिफ शहरों तक जो है ना हम पहुंचाएंगे. वहां से हमारे जो स्कूल के जो वॉलंटियर है ना वो इसको उन लोगों तक पहुंचाएंगे. तो इसमें बहुत सा काम जो है ना हम अभी कर रहे हैं और बहुत सा काम जो है ना अभी हमारा सेकंड या थर्ड फेज में है. तो मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ मेरे जितने जो वॉलंटियर्स हैं, स्पेशली जो नॉर्वे में मुकीम है, स्वीडन में, डेनमार्क में, पुर्तगाल में, यूएस और कोरिया में हमारी बहुत सारी टीम जो है ना वो एट द सेम टाइम जो है ना काम कर रही है. यूएस से हमें बड़े अच्छे लोग जो है ना वो इसमें हेल्प कर रहे हैं, इसमें फैसिलिटेट कर रहे हैं. पुर्तगाल में, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, तो ये लोगों ने बड़ी जो है ना वर्क किया है. तो मैं साथ में अपने जो मेरे जो वॉलंटियर हैं पाकिस्तान में, मैं उनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपनी तमाम तर मसरूफियत को बरताक रखते हुए, पुश्त रखते हुए उन्होंने इन इलाकों का विजिट किया, वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे किए और वहाँ पर ये जरूरत की चीजें प्रोवाइड की. जो सेकंड फेज है उसमें अब हमने जो है ना वो जल्द की बीमारियां या जो मलेरिया है, ये दूसरी जो प्रॉब्लम जो अब बंद रही है, तो उसमें हमने जो है ना वो काम करने का जो है ना वो प्रोग्राम बनाया है. तो उसमें हम रहीमा खान, कोयटा, सखर, स्वात, तो इस तरह बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जो है ना हम लोग काम करेंगे. मैं एक और भी बात बताता चलूँ कि जो स्टॉल हमने जो है ना वो सियालकोट में लगाए थे, वो वहाँ पर लोगों का जोश खरोश वो दिगनी था. और स्पेशली जो हमारी जो टीम के जो दोस्त वहाँ पे वॉलंटियर जो काम कर रहे थे, उनमें अलीजा हैं, किंजा हैं,
یاسمین ہیں, امید بٹ ہیں, ابرار ملک ہیں, حمزہ گیلانی ہیں, حریرہ ناصر ہیں اور عثمان. ان لوگوں نے بڑا وہاں پہ کام کیا. اور اسپیشلی جو ہے نا گراؤنڈ پہ جب ایک مشکل گھڑی آتی ہے تو اپنی تمام ضروریات کو پس پشت رکھ کے ملک کے لیے, قوم کے لیے نکلنا باہر بڑی معنی رکھتے ہیں. اور یہاں ناروے, سویڈن, ڈنمارک, یہاں ان جیسے ملکوں میں بھی لوگوں نے جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا. مجھے ابھی تک وہ کال آ رہی ہیں, دوبارہ کال پرسوں پھر بھی بہت سے لوگوں نے کہا جی کہ آپ دوسرا فیز اب کب شروع کریں گے جی, کپڑے, جوتے اور دوسری جو گھریلو استعمال کی چیزیں وہ کب آپ کلیکٹ کریں گے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وی ہیو لٹ ٹو ڈو, لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار بھی ہوں کہ آپ جیسے لوگوں کا, کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اویئرنیس میں ہم جیسے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں, ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, بتا سکتے ہیں اور اپنی جو ہے نا خدمات اپنے لوگوں کے لیے پہنچانے کے لیے ہم جو ہے نا وہ گوش رہتے ہیں. وی آر سو تھینکفل کہ ہمارے جو ریلیف ورکرز ہیں وہ ریلیف ایکٹیویٹیز میں سے ٹائم نکالتے ہیں اور ہمیں جوائن کرتے ہیں. وی آر سو تھینکفل ٹو یو ایز ویل. لیکن ابھی آپ سے تھوڑی سی اور گفتگو رہے گی. آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ اگر اب جس طرح آپ نے کہا کہ لوگوں کا جذبہ بہت اچھا تھا, یا جس طرح آپ سچویشن دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ریہیبلیٹیشن ہے یہ کب تک ہو جائے گی؟ وہاں پہ جو آپ کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں, جو آپ کے والنٹیئرز ہیں, ان کا تو جذبہ ہے کام کرنے کا, سب چیزیں, بٹ اٹ آلویز ٹیکس ٹائم. سو بیسکلی یہ جو صورتحال ہے, اگر آپ ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے دیکھیں یا انفراسٹرکچر دیکھیں, تو آپ کو کیا اندازہ ہے کہ کب تک یہ بلڈ ہو جائے گا اور لوگ اپنی نارمل لائف کی طرف واپس آ جائیں گے؟ دیکھیے جی, یہ ایک بڑا نا ایک مشکل ایک سوال ہے. وہ اس لیے کیونکہ جتنا جو ڈیزاسٹر ہوا ہے, آپ کو پتا ہے 60 to 70% جو ملک کا جو حصہ ہے وہ اس مشکل سے دوچار رہا ہے. گھر جو ہے نا منہدم ہم نے دیکھے, فصلیں بہ گئی, مال مویشی, جانی نقصان, مالی, بڑا لمبا چوڑا جو ہے نا یہ گیپ ہے. تو اس کو ایک دم کیلکولیٹ کرنا آئی تھنک اٹس امپاسبل. لیکن چلیں ہم یہ وقت کے اوپر سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو گھر ہیں سب سے پہلے ان تک لوگوں کو واپس بھجوایا جائے اور ان کی جو ضروریات کی جو چیزیں ہیں, جاب ہے یا ان کا جو کام ہے, اس کو ریٹریک کیا جائے, اور پھر ان کی جو صحت کے یا اسکول کے جو چیزیں. تو یہ بڑا ایک لمبا لینتھی یہ پروسیس ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سالوں پر محیط ہو سکتا ہے. یہ ہفتوں یا مہینوں کی بات نہیں ہے, یہ سالوں کا کام ہے. اور یہ اس میں گورنمنٹ کی جو میں آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ پچھلے ہفتے میں جو ناروے کا جو نیشنل ٹی وی تھا اس نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا. میں ٹی وی میں بھی تھا لائیو, میں ریڈیو پہ بھی لائیو تھا, اور میں اپنی ان کی جو نیٹ کی جو اخبار ہے وہاں پر بھی میں تھا. تو انہوں نے یہاں کا جو نارویجن میڈیا ہے, میں بلکہ آپ کے توسط سے ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا, انہوں نے یہاں پر جو لوگ ان لوگوں یہاں پر رہتے ہوئے پاکستانی لوگوں کی جو فکر کر رہے ہیں, تو انہوں نے ہمیں بلا کے اپریشیٹ بھی کیا اور ہم سے پوچھا کہ ہم یہ کیوں کام کر رہے ہیں اور یہ کتنا لمبا یہ پروسیس ہوگا اور کیا کیا ہم اس میں کر سکتے ہیں. تو ہم نے یہاں پر بھی لوگوں کو بہت زیادہ انگیج کیا, اور صرف میں ہی نہیں, صرف سکون ہی نہیں, اور بھی بہت ساری تنظیمیں یہاں پر جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی کام کر رہی ہیں. تو وی ہیو لٹ ٹو ڈو, بہت لمبا چوڑا کام ہے. اور اس میں میں نے بلکہ گورنمنٹ آف ناروے سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا وہ اپنا کلیدی رول ادا کریں, کیونکہ ناروے آبویسلی ایک بڑا اسٹیبل اور ہیومینٹی کے حساب سے بڑا ایک ویل نون جو ہے نا وہ ایک ملک ہے. تو یہاں پہ امن کا امان ایوارڈ دیا جاتا ہے, یہاں پر بہت زیادہ ڈیموکریسی کی مثالیں دی جاتی ہیں. تو جب اتنی اسٹیبلٹی ہے, اتنی اکانومی اسٹرانگ ہے ان کی, تو پھر ان کو جو ہے نا وہ سر فہرست ہونا چاہیے, یا کم از کم اگلی لانوں میں ضرور ہونا چاہیے کہ پاکستان پہ اگر خدا نہ خاصہ کوئی مشکل گھڑی آئی ہے یا اور مزید مشکل نہ بن جائے, تو اس کو کور کرنے کے لیے ان کو جو ہے نا مزید جو ہے نا ہم پش اپ کر رہے ہیں. بہرحال یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے جس میں آپ لوگوں کا بھی بھرپور کردار ہے, میرے والنٹیئر کا بھرپور کردار ہے, اور آبویسلی جو ڈونر ہیں ان کا بہت سپورٹ ہے کہ جو اپنی ضروریات کی چیزیں جو ہے نا وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں. صرف پیسہ ہی نہیں, گھر کی چیزیں اٹھا لائے لوگ, اور کھانے پینے کی چیزیں اٹھا لائے, اسکول بیگ لے آئے. تو یہ بڑی ایک قابل دید جو ہے نا جذبہ تھا لوگوں کا. صحیح. تو آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہمارے لسنرز کو؟ آخر میں جی یہ پیغام ہے جی کہ جو سوشل میڈیا کے جو لوگ بیٹھے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, میں بڑا انسپائر ہوں جو ان لوگوں سے. وہ اس لیے کیونکہ اب وہ دور نہیں رہ گیا کہ جی اب ہم جو ہے انتظار کریں 2-2, 4-4 دن کا. اب تو جناب میں ایک چھوٹا سا ایک بات میں کرتا ہوں, تو جس کی مثال میں ابھی آپ کو دینا چاہوں گا جی. ہمارا جو آپ کا میں نے بتایا جی کہ میں اب لائیو آؤں گا, تو مجھے ہماری جو ٹیم کے جو بڑے ہونہار جو ایک
ساتھی ہیں جو ہریرا، انہوں نے جناب فٹافٹ جی لنک لائیو پہ لگا کے بتایا کہ سر یہ یو آر آن لائن، تو آپ دیکھیے یہ کتنا آپ کے ویوز جو ہے نا وہ آپ کو ہمارے پیج پہ بھی سنیں گے اور ریڈیو کے پلیٹ فارم پہ بھی سنیں گے. تو میں ان جیسے لوگوں کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. اس کے علاوہ ہمارے جتنے جو لوگ ہیں جو ہماری سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں یا دوسری تنظیموں میں بھی سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا. ہماری ٹیم میں ثنا ہے، عمیر ہے، اسد ہے اور بہت سے لوگ ہیں جو ایسے کام کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہمیں جو ہے نا وہ جگا کے رکھے ہوئے ہیں. تو میں آپ کے توسط سے آپ کے جتنے آڈینس ہیں سب کو جو ہے نا میں اس ملی جذبے پہ جو ہے نا میں داد دیتا ہوں. اللہ کرے کہ ہم بہت جلدی جو ہے نا اس مشکل سے نکل آئیں. ہم لوگ سارے تھوڑی تھوڑی کوشش کر رہے ہیں. اگر سمت ایک ہے، جذبہ ایک ہے، ڈائریکشن ایک ہے، تو پھر اتنا تو لمبا گیپ نہیں رہ جائے گا. اور ساتھ میں یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو انکریج کریں، ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں اور حوصلہ بڑھائیں اس مشکل گھڑی میں. تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ ضرور ہم اس مقصد کو کامیابی ہم حاصل کر لیں گے. کیونکہ سکون بیسیکلی یہ ڈسیبلٹی کی آرگنائزیشن ہے. آج سے 12-14 سال پہلے جو ہے نا ہم نے اس کو یہاں پہ شروع کیا، 2008 میں اس کو شروع کیا. تو ہم لوگ بیسیکلی ڈسیبلٹی پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنا یہ ذمہ داری سمجھی کہ ہم نے بڑا جو ہے نا ایمرجنسی میں اپنی بورڈ میٹنگ کال کی اور وہاں پر ہم نے یہ ڈیسیژن لیا کہ ٹھیک ہے یہ ڈسیبلٹی پہ ہم کام کرتے ہیں، لیکن اب ایک آفت آن پڑی ہے ملک پہ، تو ہمیں جو ہے نا اپنی ذاتی اپنی جو کام چل رہے ہیں ہمارے جو نارمل حالات میں اس کو ہم ذرا سائڈ پہ رکھتے ہیں، اس کو ہم مین پہ رکھتے ہیں تاکہ ہم جو ہے نا اس کو ہم کرتے ہیں. اس سلسلے میں آخری ایک اور بھی میں بات کرتا چلوں کہ ہم لوگ اس میں ایک فنڈ ریزنگ بھی پروگرام کرنے جا رہے ہیں اینڈ اکتوبر میں. تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اپنی کاز کو بھی تقویت دیں اور ساتھ ساتھ یہ جو اصلاحات کی جو متاثرین ہیں ان کو بھی ہم جو ہے نا وہ میکسیمم فیسیلیٹیٹ کر سکیں. تو میں شکر گزار ہوں آپ کے چینل کا، آپ کے آڈینس کا اور اپنی سوشل میڈیا ٹیم کا، ڈونرز کا، اور میرے جتنے جو ناروے، سویڈن، ڈنمارک، پرتگال اور یو ایس، کوریا میں جتنے جو سکون کے جو ویل وشر ہیں جی میں سب کو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. وی آر سو مچ تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ شاہد جی، صاحب. بہت بہت شکریہ جی. اور آپ لوگ ہمیں جو ہے نا وہ فیس بک پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں سکون، اور اس پہ انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، ٹک ٹاک ہے، یوٹیوب ہے، ہم سارے چینلز پہ ہیں. تو ونس اگین جی کریڈٹ گوز ٹو آل مائی سوشل میڈیا ٹیم. تھینک یو سو مچ شاہد صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم. بہت شکریہ جی، بہت تھینک شکریہ یو جی. ہمارے ساتھ ہمارے رہبر مسٹر شاہد جمیل موجود تھے جو کہ چیئرمین ہیں سکون کے. سکون از اسپیشل چلڈرن آرگنائزیشن آف ناروے کی آرگنائزیشن ہے لیکن پاکستان میں کام کر رہی ہے. انہوں نے بتایا کہ ویسے تو وہ بچوں کے لیے کام کرتے ہیں، اسپیشل چلڈرن کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن جو سچویشن ہے، جو آج کل کی کرنٹ سچویشن ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ریلیف ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بہت کام کیا ہے پاکستان میں. اپنے سوشل میڈیا ہینڈلرز بھی شیئر کیے ہیں، تو آپ ان کو فالو بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کرنٹ سچویشن کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا جائے پاکستان کے ڈفرینٹ سیلاب زدہ علاقوں کی، تو سنتے رہیے FM 100 FM 100 رہبر کے تھرو.